آج ہمارے زمانے میں یہی چل رہا ہے میرے محترم دوستو. اسی لیے میں اپنا پرسنل آپ کو بتاتا ہوں، میں ایک دم گوشہ نشینی کی زندگی گزارتا ہوں، ایک سوئی کی. نہ میرا کوئی بڑا فرینڈ سرکل ہے، نہ مجھے ہوٹلوں میں بیٹھنے کی عادت ہے، کچھ نہیں ہے. میرا اپنا صبح سے لے کے رات میں سونے تک ایک پوری لائف لائن ہے. اسی چکر کے اوپر اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے، الحمدللہ کئی سالوں سے میرا معمول ہے. اس کی صرف سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ میں نے جب یہ سب خباثتوں کو دیکھا، یہ سب جو آج کے زمانے میں چل رہا ہے نا، دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں، نفرتیں پیدا کرنا، تو پھر مجھے وہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر لکھا ہوا ہے عربی کے اندر، وہ میرے دل و دماغ میں نے اس کو رقم کر لیا کہ لقاء الناس لیس یفید شیئا سوى الہذیان من قیل وقالی فقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حالی. کہ یہ مجلسیں، یہ محفلیں، یہ ملاقاتیں سوائے بکواس کے، سوائے غیبتوں کے، سوائے چغلیوں کے، سوائے بہتانوں کے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو گوشہ نشین بناؤ. اگر کسی سے ملنا ہے اصلاح نفس یا پھر علم دین کے حصول کے لیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. وجہ یہی ہے میرے محترم دوستو. اور اتنا گوشہ نشین ہونے کے باوجود بھی اللہ حفاظت فرمائے، لوگ پھر بھی پیچھے پڑے ہوئے رہتے کسی کی برائی سنانے کے لیے، کسی کی غیبت سنانے کے لیے، کسی کی چغلی بیان کرنے کے لیے. ارے نہیں سننا ہے بھائی ہم کو، ارے نہیں سننا ہے ہم کو، مگر پھر بھی ماننے کو تیار نہیں. فون کر کے کوئی سنا رہا ہے، مل کے کوئی سنا رہا ہے. ارے ہم کو نہیں سننے کا ہے، کسی کی برائی نہیں سننا ہے. ہم خود گناہوں کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. قیامت کے دن ہم سے دوسروں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے اپنے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو پھر آپ اپنا چھوڑ کر، میں اپنا چھوڑ کر، آپ بلا وجہ کیوں ہمارے دل کے اندر دوسرے کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کے لیے، دوسرے کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے اور دلوں کے اندر نفرت پیدا کر کے آپس میں توڑ پیدا کرنے کی کوششوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو مثالیں دے کر بتاتا ہوں. ہمارے زمانے میں دیکھو کیسا کمال سمجھا جا رہا ہے توڑ پیدا کرنے کو، بدگمانیاں پیدا کرنے کو. ایک میرے دوست ہے ماشاء اللہ، بہت زیادہ دیندار اس ٹائپ کے انسان نہیں ہے، نماز وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، کاروباری لائن کے انسان ہیں، بزنس مین ہے ماشاءاللہ، بڑا کاروبار ہے. گاؤں کھیڑے میں بھی ان کی اپنی زمین وغیرہ ہے، جاتے آتے رہتے. اب وہ جب بھی گاؤں وغیرہ جاتے ہیں تو میرے لیے بہت سارے ہدیے تحفے لے کر آتے ہیں، گاؤں سے شہد وغیرہ لے کر آتے ہیں. یہاں پہ بھی جب میری ان سے ملاقات ہو اکثر مجھے ملتے رہتے ہیں، ہر کام میرے سے مشورے سے کرتے ہیں. یعنی ان کے دل میں اتنی محبت، اتنی عظمت ہے کہ ماشاءاللہ ایک رسپیکٹ ہے ان کے دل کے اندر. اب جب ان کے دل میں ہمارے لیے عزت ہے، محبت ہے، رسپیکٹ ہے، تو سیم تھنگ ہے. وہ سیم تھنگ جو ہے دوسری طرف سے بھی ہونے والی ہے. میرے دل میں بھی ان کے لیے ویسی ہی عزت ہے، محبت ہے، رسپیکٹ ہے، ساری چیزیں ہیں. اب ایک صاحب جو ہے اللہ وہ بیچارے کو ہدایت عطا فرمائے، اس نے دیکھا کہ ہمارے آپس میں بہت پیار ہے، بہت محبت ہے، بہت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو ایک دن وہ آئے میرے پاس میں اور مجھے آ کر کہنے لگے، بولے مولانا وہ جو ہے نا آپ کے لیے گاؤں سے شہد لے کر آتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو بار بار دعوت دیتے رہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، آپ پہچانتے نہیں بولے اس کو؟ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ یوں ہے، وہ تیوں ہے. ارے میں نے کہا بھائی میرے سامنے کسی کی برائی مت بیان کرو، میں نے آپ کو بلایا ہوں، میں نے آپ کو پوچھا ہوں، پھر آپ بلا وجہ میرے پاس آ کے میرے ذہن کو منتشر کرنے کا کام کر رہے ہو. نہیں بولے میں آپ کو چوکنا کر رہا ہوں، چوکنا. میں نے کہا دیکھو مجھے چوکنا کرنے کے لیے بھی میں نے آپ کے پاس کوئی اپلیکیشن نہیں دیا، کوئی پرپوزل نہیں رکھا کہ بھئی آپ میرے کو دنیا کے بارے میں چوکنا کرو، کون کیا ہے، کیسا ہے، کیسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا ہم کو حکم دیا. قرآن میں فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن. کوئی گنہگار بھی ہے تو اچھا گمان نہیں بولے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آدمی کے ویوہار ایسے ہے، اس کا یہ ہے، اس کا وہ ہے.
وہ اتنی برائیاں بیان کرنے لگا. میں نے کہا بھائی آپ کو ان سے اتنی نفرت کیوں ہے, آپ کیوں میرے سامنے برائیاں بیان کر رہے ہیں؟ بولے میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ ہم دونوں 10 سال تک ایک دوسرے کے پارٹنر تھے. 10 سال تک ہم لوگ ساتھ میں ہی کام دھندا کرتے تھے. اب ہماری دونوں کی ٹپریاں الگ الگ ہو چکی ہے, آپس میں بٹوارا ہو چکا ہے. پھر اس کے لیے بولے میں آپ کو چوکنا کر رہا ہوں. ارے میں نے کہا بھائی میں کوئی میرا ان سے کاروباری ویوہارک لین دین یا بزنس ڈیل نہیں ہے. میں تو ایک امام ہوں, ایک استاد ہوں, ایک معلم ہوں. ہر آدمی وہ میرا کام ہے اس سے ملنا, اس سے مصافحہ کرنا, ملاقات کرنا. اب میں وہ بیچارے کو بول رہا ہوں لیکن وہ اتنی برائیاں, اس نے اتنی برائیاں زبردستی کی, اس کو لگا کہ اب میں نے مولانا کا جو پورا برین تھا وہ واش کر دیا. اب اس کے بعد مولانا اس سے کبھی ملیں گے بھی نہیں, کبھی دیکھیں گے بھی نہیں. لیکن الحمدللہ دوسرے دن ہم نے ہمارے ان دوست سے دوبارہ ملاقات کی. ہمارے ویسے ہی تعلقات, ویسا ہی ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ویسی ہماری دعوت, ویسا ہی ہمارا ایک دوسرے سے ملنا جلنا, ویسا ہی ہمارا ایک دوسرے سے سلوک, ایک دوسرے سے ویوہار. تو یہ جناب دوسری مرتبہ پھر آئے میرے پاس میں. ارے بولے مولانا میں نے آپ کو چوکنا کیا تھا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کے تعلقات ان کے ساتھ میں پہلے جیسے ہی ہے. میرے اتنا بولنے کے باوجود بھی آپ کے دل میں رتی برابر بھی ان کے لیے جو پہلے تعلقات تھے اس میں کمی نہیں آئی ہے. میں نے کہا بھائی میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ ہمارا دل امت مسلمہ کے لیے آئینے کی طرح سے ہے اور یہی ہم کو اسلام نے حکم دیا. میں نے کہا وہ لوگ نادان ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, ان میچورڈ ہوتے ہیں کہ جب کسی نے ان کے کان میں آ کے دھار مار دیا, کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دیا, کسی کی چغلی کر دیا, کسی کے بارے میں کوئی برائی بیان کر دیا, تو وہ لوگ اپنے دل و دماغ میں وہ باتوں کو اتار کر اس انسان سے جس سے اپنے پیار کے, محبت کے اور ماشاءاللہ اچھے تعلقات ہیں, بدگمان ہو جاتے ہیں. وہ کمزور لوگوں کی نشانی ہے. لیکن یہاں پہ میں نے کہا ہم کمزور نہیں ہیں, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے. جیسے میں نے کہا تم نے دیکھے ہوں گے بہت ساری چیزیں پروف ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں واٹر پروف ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں فائر پروف ہوتی ہے, ان پہ اثر نہیں ہوتا, ان پہ پانی کا اثر نہیں ہوتا, ان پہ فائر کا اثر نہیں ہوتا. ایسے ہی میں نے کہا ہم بھی بدگمانی, غیبت اور چغلی پروف ہو چکے ہیں. آپ کے جیسے کسی نے آ کے اگر ہمارے سامنے 1000 مرتبہ بھی کسی کی بدگمانی کیا تو ہم اپنے دل میں سامنے والے کی جو عزت ہے, عظمت ہے, محبت ہے, اس میں